اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کا کتاب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ قرآن تبدیلی کا نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور عنہا ہے۔ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی انتہا پر تھے، مگر قرآن کی کٹھالی سے نکلے تو ایسے انسان تھے جن پر انسانیت آج تک فخر کرتی ہے۔ اس کتاب عظیم میں انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے، اس کتاب عظیم کی قوت و تاثیر اور استعداد کس قدر ہے، اس کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک قوم جو صحرا میں رہتی ہو، غریب ہو، ننگے پاؤں ہو، لباس کا اہتمام نہ ہو، علم و دانش سے تہی ہو، اپنے زمانے کے سپر پاورز میں ان کا شمار نہ ہو، اس قوم کو بدلنے کے لیے قرآن آتا ہے تاکہ اس کی تشکیل جدید کرے، اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اس قوم کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دے تاکہ اس قوم کی غایت و مقصد صرف اللہ ہی بن جائے۔ قرآن مجید نے یہ تبدیلی چند برسوں میں کر دی اور ثابت کر دیا کہ اس بنیادی تبدیلی کے لیے ایک مختصر عرصہ کافی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ دراصل قرآن کریم کے ذریعے تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ قوم اس تغیر کے لیے آمادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ آئیے ایک واقعہ سنیں کہ تبدیلی لانا ہو یا تبدیلی پیدا کرنا ہو تو کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف سمجھ اور ارادے کی ضرورت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں جب مسجد سے نکل کر گھر کے لیے روانہ ہونے لگی تو ایک بہن نے گھر تک میرے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ راستے میں اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اس بہن نے بتایا، میرا ایک بھانجا ہے جو 5 سال سے کچھ ہی بڑا ہے۔ وہ میزوں، دیواروں اور دروازوں پر لکیریں بناتا رہتا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے، نرمی وہ سختی سے سمجھایا، مار پیٹ بھی کی، مگر بے سود۔ جب میں نے آپ کے درس قرآن کریم میں شمولیت اختیار کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا، اور وہ کچھ یوں ہے کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمانوں اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ ہمیں عمل کرنے کے لیے تفویض ہوا تو میں اس آیت کو دہراتی رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا بے حد اشتیاق تھا کہ میرے حواس اور جوارح میں سے کوئی ایک اس پر کسی طرح عمل کرے، اس کے مطابق میری سوچ بنی، اس کے مطابق میرے اعضائے بدن کام کریں۔ میں نے اپنے بھانجے کو دیکھا کہ وہ ایک نئی میز پر ہر طرف سے مارکر سے لائنیں لگا رہا ہے۔ اس نے میز پر لکیریں ہی لکیریں بنا دی۔ میں نے بھانجے کو اپنے پاس بلا کر بڑے ہی پیار اور سکون سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ میز تسبیح کرتی ہے؟ اس نے سخت حیرانی کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، سچ؟ میں نے اسے بتایا، جی ہاں، یہ بات ہمیں اللہ نے بتائی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم نے میز کو کتنا گندا کر دیا ہے؟ ضرور میز غصے میں ہے اور یہ اللہ کے حضور تمہارے خلاف شکایت کرے گی۔ بچے نے میری طرف دیکھا، پھر میز کی طرف دیکھا، پھر اپنا کان
मेज से लगाया। फिर बोला, मगर मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, मैं तो कुछ भी नहीं सुन रहा। मैंने कहा, मुझे मालूम है, ये बात अल्लाह पाक ने बता दी है कि हम लोग उनकी तस्बीह को समझते नहीं। बच्चा थोड़ी देर ठहरा रहा, फिर उसने एक कपड़ा उठाया और इंतहाई खामोशी के साथ मेज साफ करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन जोश और जज्बे के साथ उसने मेज साफ कर लिया। उसकी रफ्तार में तेजी आ रही थी ताकि वो जल्द अज जल्द मेज को मार करके निशानात से साफ कर दे। फिर उसने एक और कपड़ा लिया और दूसरे निशान ज़दा चीजों को साफ करने लगा। मैंने कहा, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बोला, हाँ खाला, आप मेरी मदद करें ताकि हम तमाम चीजों से निशानात साफ कर सकें। ये सारी चीजें तस्बीह करती हैं। शाम को उसकी वालिदा ड्यूटी से वापस आई तो उनसे लिपट गया। कहने लगा, अम्मी, क्या आपको मालूम है कि ये मेज तस्बीह करती है? उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी अम्मी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हर चीज इसकी हम के साथ उसकी तस्बीह करती है। मेरे भांजे ने अब पहली मेरी तरफ देखा और फिर कमरे की हर चीज की तरफ देखा। वो जल्द ही गहरी नींद सो गया। उस दिन के बाद उसने सिवाय लिखने के मखसूस कागज के सिवा कभी किसी चीज पर लकीरें नहीं लगाई। उसने बताया कि उसका बड़ा भाई किसी बात पर उसे मारने लगा तो उसने कहा, भैया, मुझे मत मारो, मैं तस्बीह करता हूँ। एक बार बहुत हंसी आई और मैं शिद्दत और मुसर्रत से रो पड़ी। वो अपने बड़े भाई से कह रहा था, और मुझे मत मारो, मैं तस्बीह करता हूँ। कुरानी आयत पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। कुरान मजीद अल्लाह ने उतारा ही इसलिए है कि लोग इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें। जिस बात को एक 5 साल के बच्चे ने समझ लिया, न जाने बड़ी उम्र के लोग उसे कब समझेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।